जी नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं शेर ड्रामे के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग धमाकेदार हो रहा है। शेर और रिदा की मंगनी तो हो गई, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि शेर पागल हो गया और रिदा बेचारी अब उसका इंतजार करने के लिए थी तैयार। लेकिन रिदा के घर वालों ने बहुत ही किया रिदा को मजबूर, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि पता नहीं शेर कब ठीक होगा। अब हम तुम्हें घर नहीं बैठा सकते, हम उसका इंतजार नहीं कर सकते, बल्कि शेर से अच्छा लड़का तुम्हारे लिए ढूंढेंगे और उसके साथ तुम्हें ब्याहेंगे। नाज़रीन सामीन, रिदा अपनी माँ बाप के आगे हो चुकी है बेबस, बल्कि उनको बड़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन हो गई नाकाम। दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर फजर, जो कि बहुत ही ज्यादा शेर की वजह से परेशान है। फजर खोज लगा रही है कि आखिरकार शेर को कौन सा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, कौन से इसके अद्वियात और इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, क्योंकि फजर को अब कुछ शक पड़ रहा है कि दाल कुछ ना कुछ काली जरूर है। दूसरी तरफ नाज़रीन सामीन, फजर रात के वक्त उसने सीसीटीवी में खोज लगाना शुरू कर दिया और आखिरकार फजर हो जाती है कामयाब और सीसीटीवी कैमरे में देख लेती है कि रात के 1 बजे दो डॉक्टर शेर के पास जाते हैं और उसको जाके इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे फौरी देर बाद शेर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। शेर वावलीला करना शुरू कर देता है, जुनूनी पागल हो जाता है। अब डॉक्टर फजर समझी कि हाँ, अब मुझे समझ आई कि शेर का आखिर ये क्या हो रहा है। डॉक्टर फजर को पहले ही शक था कि शेर की तबीयत मेरे दौर पे बिल्कुल ठीक होती है जब मेरी ड्यूटी में होता है। अचानक जब मेरी ड्यूटी ख़त्म होती है और मैं घर आती हूँ और शेर की तबीयत अचानक ख़राब क्यों हो जाती है। आखिरकार दूध का दूध पानी का पानी हो गया सीसीटीवी की नज़र में। चले नाज़रीन सामीन, अब हमारी जो फजर शेर के पास आती है और शेर को आकर समझाती है कि शेर, अब तुम्हें समझदारी का मुजाहरा करना होगा। अब तुम बच्चे नहीं हो कि हर वक्त चीखते और चिल्लाते रहते हो और हर वक्त गुस्सा करना बेवकूफ़ की निशानी है, और तुम समझदार हो। नाम तुम्हारा शेर है, लेकिन काम तुम गीदड़ों वाले करते हो। शोर, ये शराबा, ये वावलेला, शेर तुम्हें जेब नहीं देता। अगले एपिसोड में नाज़रीन सामीन, आप लोग देखेंगे कि फजर और हमारा शेर दोनों आपस में मीटिंग करेंगे और फजर शेर को सारी सूरत हाल बता देगी कि मेरे घर वाले भी तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारा चचा बदरुज़्ज़मा बेटा दोनों ही दुश्मन हैं। और रही कही कसर शेर इस हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कर दी है। डॉक्टर तुम्हें ठीक नहीं कर रहे, बल्कि वो तुम्हारे जानलेवा तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। अद्वियात का, इंजेक्शन का, ट्रीटमेंट का। वो तुम्हें ना मारेंगे और ना ही जिंदा छोड़ेंगे, बल्कि तरपा तरपा के तुम्हें बेकार कर देंगे। नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शेर अब हमारी डॉक्टर फजर के कहने के ऊपर नाचेगा, बल्कि उसको पता चल चुका है कि ये फजर मेरी दुश्मन नहीं बल्कि मेरी हमदर्द है और मुझे ठीक करना चाहती है। हमारी फजर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, एक तो शेर की तरफ से और दूसरी अपने बाप की तरफ से, क्योंकि बाप को जब पता चला था कि फजर शेर का इलाज कर रही है तो बाप ने एक मंसूबा बनाया और फजर को साफ साफ कह दिया था, ये लड़का यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए, इसको कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो कि मर जाए, और ये हमारे दुश्मनों का बेटा है और हब्बासी इस दफ़ा हमारी होगी, दुश्मनी की जीत इस दफ़ा हमारी होगी। नाज़रीन सामीन, हमारी फजर ने अपने बाप को पहले तो समझाया बुझाया, फिर फजर ने यही समझदारी महसूस की कि अगर मैं शेर के हक में बोलती हूँ तो मेरा बाप मेरे खिलाफ हो जाएगा, और फजर ने भी अपने बाप को कन्विंस करने की भरपूर कोशिश की। यानी यहाँ तक कोशिश कर दी कि फजर ने अपने बाप को कहा, हाँ, शेर जिंदा नहीं जाएगा, हमारे दुश्मनों का बेटा है, जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा उसकी मौत मेरे हाथों लिखी होगी, उसको ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगी कि एरिया रगड़ रगड़ के मर जाए। फजर अपने बाप को तो खुश करेगी, बाप भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। लेकिन अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब फजर अपने घर में आती है, बड़ा मुंह बसोर के बैठती है। बाप ने कहा, क्या बना शेर का, मर गया, खप गया, इंजेक्शन लगा दिया और दुश्मनी हमारी जीत हो गई। फजर अपने बाप के आगे बुरा सारा मुंह बना के मायूस सी बैठती है और कहती है, मैंने उसको बड़ी मारने की कोशिश की, वो तो हॉस्पिटल का सबसे बड़ा डॉक्टर आ गया और उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ा, मैं तो अल्लाह के करम से बाल बाल बची, वरना आज मेरा भी काम तमाम हो जाता, आज मुझे भी हॉस्पिटल से निकाला जाता और आज मैं जेल की सलाखों के पीछे होती। बाप ने डॉक्टर फजर से कहा, तुम अभी तक बच्ची हो क्या, तुम्हें पता नहीं चलता, ये सुनहरी मौका तुमने कैसे ज़ाया कर दिया।
فجر اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آپ کو یہ کیوں نہیں اندازہ ہوا کہ آپ کی بیٹی صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں آج گھر میں بیٹھی ہے، ورنہ اگر میں رنگی ہاتھوں پکڑی جاتی تو شیر کے ساتھ ساتھ میرا بھی کام تمام ہو جاتا۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے شیر اپنے گھر میں جائے گا اور اپنے ہی دشمنوں کے اندر بیٹھ کے بہت ہنسی اور مذاق کرے گا، بلکہ ایک نوٹنکی کرے گا، بالکل انجان بنے گا جیسے شیر کو اپنے دشمنوں کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو۔ حقیقت میں شیر کو پتا ہے میرا چچا اور میرا کزن میری دولت کا اور میری جان کا دشمن ہے، لیکن پھر بھی شیر ان کے ساتھ دوستانہ ماحول اور خود کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ ناظرین و سامعین، مزید اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے فجر اور ہمارا شیر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کریں گے، بات چیت کیا کریں گے، اور آج بات کرتے ہیں شیر ڈرامے کے بارے میں جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ دھماکے دار ہو رہا ہے۔ شیر اور ریدا کی منگنی تو ہو گئی، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ شیر پاگل ہو گیا اور ریدا بیچاری اب اس کا انتظار کرنے کے لیے تھی تیار، لیکن ریدا کے گھر والوں نے بہت ہی کیا ریدا کو مجبور، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ پتہ نہیں شیر کب ٹھیک ہوگا، اب ہم تمہیں گھر نہیں بٹھا سکتے، ہم اس کا انتظار نہیں کر سکتے، بلکہ شیر سے اچھا لڑکا تمہارے لیے ڈھونڈیں گے اور اس کے ساتھ تمہیں بیاہیں گے۔ ناظرین و سامعین، ریدا اپنی ماں باپ کے آگے ہو چکی ہے بے بس، بلکہ ان کو برا سمجھانے کی کوشش کی لیکن ہو گئی ناکام۔ دوسری طرف آپ لوگوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر فجر جو کہ بہت ہی زیادہ شیر کی وجہ سے پریشان ہے، فجر کھوج لگا رہی ہے کہ آخر کار شیر کو کون سا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، کون سا اس کے ادویات اور انجیکشن دیے جا رہے ہیں، کیونکہ فجر کو اب کچھ شک پڑ رہا ہے کہ دال کچھ نہ کچھ کالی ضرور ہے۔ دوسری طرف ناظرین و سامعین، فجر رات کے وقت اس نے CCTV میں کھوج لگانا شروع کر دیا اور آخر کار فجر ہو جاتی ہے کامیاب اور CCTV کیمرے میں دیکھ لیتی ہے کہ رات کے 1 بجے 2 ڈاکٹر شیر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جا کے انجیکشن لگاتے ہیں، جس سے فوری دیر بعد شیر کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، شیر واولیلا کرنا شروع کر دیتا ہے، جنونی پاگل ہو جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر فجر سمجھی کہ ہاں اب مجھے سمجھ آئی کہ شیر کا آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر فجر کو پہلے ہی شک تھا کہ شیر کی طبیعت میرے دور پہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے جب میری ڈیوٹی میں ہوتا ہے، اچانک جب میری ڈیوٹی ختم ہوتی ہے اور میں گھر آتی ہوں اور شیر کی طبیعت اچانک خراب کیوں ہو جاتی ہے۔ آخر کار دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا CCTV کی نظر میں۔ چلے ناظرین و سامعین، اب ہماری جو فجر شیر کے پاس آتی ہے اور شیر کو آ کے سمجھاتی ہے کہ شیر اب تمہیں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اب تم بچے نہیں ہو کہ ہر وقت چیختے اور چلاتے رہتے ہو اور ہر وقت غصہ کرنا بیوقوف کی نشانی ہے، اور تم سمجھدار ہو، نام تمہارا شیر ہے لیکن کام تم گیدڑوں والے کرتے ہو، شور یہ شرابہ یہ واولیلا شیر تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ناظرین و سامعین آپ لوگ دیکھیں گے کہ فجر اور ہمارا شیر دونوں آپس میں میٹنگ کریں گے اور فجر شیر کو ساری صورتحال بتا دے گی کہ میرے گھر والے بھی تمہارے دشمن ہیں، تمہارے گھر والے تو تمہارا چچا بدروزما بیٹا دونوں ہی دشمن ہیں، اور رہی کہیں کسر شیر اس ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے کر دی ہے، ڈاکٹر تمہیں ٹھیک نہیں کر رہے بلکہ وہ تمہارے جان لیوا تمہارے اوپر حملہ کریں گے، ادویات کا انجیکشن کا ٹریٹمنٹ کا، وہ تمہیں نہ ماریں گے اور نہ ہی زندہ چھوڑیں گے بلکہ تڑپا کے تمہیں بیکار کر دیں گے۔ ناظرین و سامعین، اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شیر اب ہماری ڈاکٹر فجر کے کہنے کے اوپر ناچے گا، بلکہ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ فجر میری دشمن نہیں بلکہ میری ہمدرد ہے اور مجھے ٹھیک کرنا چاہتی ہے۔ ہماری فجر بہت ہی زیادہ پریشان ہے، ایک تو شیر کی طرف سے اور دوسری اپنے باپ کی طرف سے، کیونکہ باپ کو جب پتہ چلا تھا کہ فجر شیر کا علاج کر رہی ہے تو باپ نے ایک منصوبہ بنایا اور فجر کو صاف صاف کہہ دیا تھا یہ لڑکا یہاں سے بچ کے نہیں جانا چاہیے، اس کو کوئی ایسا انجیکشن دے دو کہ مر جائے، اور یہ ہمارے دشمنوں کا بیٹا ہے اور بازی اس دفعہ ہماری ہوگی، دشمنی کی جیت اس دفعہ ہماری ہوگی۔ ناظرین و سامعین، ہماری فجر نے اپنے باپ کو پہلے تو سمجھایا بجھایا، پھر فجر نے یہی سمجھداری محسوس کی کہ اگر میں شیر کے حق میں بولتی ہوں تو میرا باپ میرے خلاف ہو جائے گا، اور فجر نے بھی اپنے باپ کو کنونس کرنے کی بھرپور کوشش کی، یعنی یہاں تک کوشش کر دی کہ فجر نے اپنے باپ کو کہا ہاں شیر زندہ نہیں جائے گا، ہمارے دشمنوں کا بیٹا ہے، جہاں بھی مجھے موقع ملے گا اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہوگی، اس کو ایسا انجیکشن لگاؤں گی کہ ایریاں رگڑ کے مر جائے۔ فجر اپنے باپ کو تو خوش کرے گی، باپ بھی بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے،
لیکن اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب فجر اپنے گھر میں آتی ہے، بڑا منہ بسور کے بیٹھتی ہے۔ باپ نے کہا کیا بنا شیر کا، مر گیا، کھپ گیا، انجیکشن لگا دیا اور دشمنی ہماری جیت ہو گئی۔ فجر اپنے باپ کے آگے برا سارا منہ بنا کے مایوس سی بیٹھتی ہے اور کہتی ہے میں نے اس کو بری مارنے کی کوشش کی، وہ تو ہاسپٹل کا سب سے بڑا ڈاکٹر آ گیا اور اس نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑا، میں تو اللہ کے کرم سے بال بال بچی، ورنہ آج میرا بھی کام تمام ہو جاتا، آج مجھے بھی ہاسپٹل سے نکالا جاتا اور آج میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتی۔ باپ نے ڈاکٹر فجر سے کہا تم ابھی تک بچی ہو کیا، تمہیں پتہ نہیں چلتا یہ سنہری موقع تم نے کیسے ضائع کر دیا۔ فجر اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آپ کو یہ کیوں نہیں اندازہ ہوا کہ آپ کی بیٹی صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں آج گھر میں بیٹھی ہے، ورنہ اگر میں رنگی ہاتھوں پکڑی جاتی تو شیر کے ساتھ ساتھ میرا بھی کام تمام ہو جاتا۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے شیر اپنے گھر میں جائے گا اور اپنے ہی دشمنوں کے اندر بیٹھ کے بہت ہنسی اور مذاق کرے گا، بلکہ ایک نوٹنکی کرے گا، بالکل انجان بنے گا جیسے شیر کو اپنے دشمنوں کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو۔ حقیقت میں شیر کو پتا ہے میرا چچا اور میرا کزن میری دولت کا اور میری جان کا دشمن ہے، لیکن پھر بھی شیر ان کے ساتھ دوستانہ ماحول اور خود کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ ناظرین و سامعین، مزید اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ